حضرت علی کہتے ہیں ایمان باللہ اور تصدیق بے رسول اللہ میں معاویہ ہم سے بڑھ کر نہیں اور ہم معاویہ سے بڑھ کر نہیں. تو یہاں تو حضرت علی نے معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا ہے. یہ لفظ ہیں ایمان باللہ تصدیق بے رسول اللہ میں معاویہ ہم سے بڑھ کے نہیں اور ہم معاویہ سے بڑھ کر نہیں. جو فتویٰ آپ حضرت معاویہ پہ لگائیں گے ایمان کے بارے میں, اس فتوے کی زد میں حضرت علی بھی آئے, اس لیے کہ حضرت علی نے معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا ہے. حضرت علی کی محبت میں تم سب کچھ کر رہے ہو. تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہے یا حسنین کریمین کو اپنے بابا سے زیادہ محبت تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم سے کہیں زیادہ محبت ہے اپنے بابا سے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بابا کے خلاف آیا ہے. آج تمہیں پتا چلا ہے کہ معاویہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا تھا, ان کے بیٹوں کو پتا نہیں تھا. تمہیں آج پتا چلا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی, ان کے بیٹوں کو پتا نہیں تھا کہ معاویہ نے ہمارے بابا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تمہیں پتا چلا ہے. وہ دونوں بھائی معاویہ سے سلو کرتے ہیں, اپنے حصے کی خلافت ہینڈ اوور کرتے ہیں اور دمشق جا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے. بشری تقاضے کے مطابق کوئی اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات بھی نہیں. تو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے ناچاکی ہو گئی. نہ یہاں قصور حضرت علی کا تھا نہ معاویہ کا. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اعلانہ سی بات کہ دو آدمی جھگڑتے ہیں تو ایک تو حق پہ ہوتا ہے نا جی, پھر حضرت علی اور معاویہ میں سے ایک کو تو حق پہ کہنا پڑے گا. بھی دونوں صحیح ہیں, معاویہ بھی اور حضرت علی بھی. جو آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ناچاکی میں یہ کہتا ہے کہ اس میں حضرت علی حق پر تھے, وہ شیعہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ میں سے کسی کو ناحق کہنا یا کسی کو حق پر کہنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلو کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اس شرط پہ سلو کی جو علاقے آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے, جو میرے پاس ہیں وہ میرے. صحیح بخاری 2812 اور کھولا, صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف انہیں کھول کے میں تو بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہیں, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہیں معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے, صحیح مسلم میں بھی موجود, بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں نہیں ہے 4827. جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کھلو گیا, انہوں نے کیا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا کچھ کہہ دیا, لیکن امام حاکم نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے؟
سارے دا، وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17، کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے، پڑھو عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھاگ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں، باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، اگلے لوگوں کی کہانی ہے، تو قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا، تو کافر تھا اس وقت. اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہے جو ابن کثیر نقل کیا، انہوں نے کہا تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں، پھر چلیں اس کی شرح بیان کر دیں. کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں؟ جو جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے. میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے 5B، 200 حدیث جمع کر دی ہیں. اور کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا تھا، لفظ بول رہا تھا، ہاں حدیثاں نو پہ کہندے نے، انہاں دی زباناں لڑکھڑا گیا نے، سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ انہوں بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر، باقیوں کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر کی، ارشاد الحق اثری کی. ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں. اور خلفائے راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، بنگلہ میں. PDF آپ ڈاؤن لوڈ کریں، فری منگوائیں. ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں. 032159000162. صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے، فری. یہ 12 کا پیکج آئے گا، یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں، فری آئے گا. پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی، ویڈیو میں بھی بیان کر دی، آپ کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں ان سے بات کرنے کا. یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھتا. بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا، تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، انظرنا کہا کرو صحابہ کرام کو، اعتراض کو ختم کرنے کے لیے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے یار، اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا، لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا. یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا، NG بنانی ہے لائیو اتھوں. ہاں اندر وڑ جانا ہے، انہوں کہنا نکل باہر گل کر، ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ مباہلے کے چیلنج کی. علمی مباہلہ کیڑا ہوتا ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا، باقی چیزیں ساڈی ورگی توحید ہے، وہ تواڈے تے مرے ہوئے نے کدے اس طرح کی چیزاں بیان کیتیاں. زندہ تو چھڑ دو، زندہ تے ایک تسبیح پروئے گئے نے، ساڈے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟ اللہ سے ڈریں اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں. آیت مبالہ کے اوپر بتائیں، وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں. منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے، ابن تیمیہ نے، اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا. یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.